لاہور کے مصروف ترین علاقے مزنگ میں ایک افسوسناک واقعے نے ایک بار پھر معاشرے کی اخلاقی گراوٹ اور قانون کی بے بسی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈیوٹی پر مامور ایک ٹریفک وارڈن جو محض قانون کی پاسداری کرا رہا تھا، چند بااثر افراد کی انا اور طاقت کے نشے کا نشانہ بن گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک گاڑی پر فینسی اور غیر نمونہ نمبر پلیٹ لگی تھی جو بذات خود ایک قابل گرفت خلاف ورزی ہے، لیکن جب ٹریفک وارڈن نے گاڑی روکی تو قانون توڑنے والے روکنے کی بجائے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے پر اتر آئے اور انہوں نے ٹریفک وارڈن کو خوب مارا پیٹا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان افراد کا تعلق اس طبقے سے ہے جو خود قانون کی حفاظت اور اس پر عمل درآمد کے دعوے دار ہوتے ہیں، یعنی وکلاء۔ یہ واقعہ صرف ایک وارڈن پر حملہ نہیں ہے بلکہ قانون کی بالادستی پر ایک کھلا تماچا ہے۔ جس قوم کے وکیل عدالتوں میں انصاف کے لمبردار بن کر کھڑے ہوں، اگر وہی سڑکوں پر قانون کے محافظوں کو زد و کوب کریں گے، اگر سڑکوں پر عدالت لگائیں گے تو پھر انصاف کی امید کس سے رکھی جائے؟ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ وکلاء کی جانب سے ایسی درندگی اور غنڈہ گردی سامنے آئی ہو۔ کبھی عدالتوں میں ججز کو دھمکیاں، کبھی اسپتالوں پر حملے اور اب کھلے عام ٹریفک وارڈن کو مارنا، یہ سب معاشرے میں قانون شکن رویوں کو تحفظ دینے والے رویوں کا تسلسل ہے۔ بہرحال اس واقعے پر سی ٹی او لاہور نے فوری نوٹس لیا، ذمہ داران کے خلاف مقدمے درج کرائے اور گرفتاریوں کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی گرفتاری کافی ہے؟ کیا وکیلوں کی یہ مخصوص لابی قانون سے ماورا ہو چکی ہے؟ کیا وردی میں ملبوس اہلکار صرف وردی کے باعث مار کھانے کے لیے رہ گئے؟ اگر معاشرہ اسی روش پر گامزن رہا تو وہ دن دور نہیں ہے جب لوگ قانون سے زیادہ طاقتور افراد کے سامنے جھکنا سیکھ لیں گے۔ وکلاء برادری کو خود بھی اپنے اندر ایسی کالی بھیڑوں کی نشاندہی اور مذمت کرنی چاہیے جو اس مقدس پیشے کو رسوا کر رہے ہیں۔ قانون صرف کتابوں میں نہیں، سڑکوں پر بھی نافذ ہونا چاہیے، لیکن جب قانون کے رکھوالے خود قانون شکنی کریں گے، قانون توڑنے لگیں گے تو وہاں صرف سسٹم ہی نہیں، پوری اخلاقی بنیادیں ہل جایا کرتی ہیں۔ اب یہ واقعہ صرف لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، یہ ایک معاشرتی المیہ ہے، ایک ایسا المیہ جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہمارا قانون صرف کمزور کے لیے رہ گیا ہے؟ اگر وکلاء جیسا تعلیم یافتہ طبقہ بھی قانون کی جگہ لاٹھی، دھونس اور دھمکی کو فوقیت دے تو پھر عدالتوں میں بیٹھنے والے جج بھی خود کو غیر محفوظ محسوس کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان ملزمان کی گرفتاری کافی ہے یا ان وکیلوں کے لائسنس بھی منسوخ کیے جائیں گے؟ کیا بار کونسل ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کرے گی؟ اور اس واقعے کو دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو عینی شاہدین کے مطابق ایک مختلف کہانی بھی سامنے آئی ہے جو اس واقعے کو صرف قانون شکنی کا معاملہ نہیں بلکہ معاشرتی رویوں کی کشمکش بنا دیتی ہے۔ چشمدید گواہوں کے مطابق گاڑی میں سوار افراد اپنی فیملی کے ساتھ سفر کر رہے تھے جب انہیں ٹریفک وارڈن نے مبینہ طور پر بدتمیزی کا نشانہ بنایا۔ اب معاشرے میں قانون کے نفاذ کے ساتھ ساتھ اخلاقی رویوں کی نزاکت بھی انتہائی اہم ہے۔ ٹریفک وارڈن ہو یا کوئی بھی سرکاری اہلکار، اس کی ذمہ داری صرف چالان کرنا نہیں ہے بلکہ شہریوں سے مہذب انداز میں پیش آنا بھی اس کی پیشہ ورانہ تربیت کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ اگر گاڑی غیر نمونہ نمبر پلیٹ کی حامل تھی تب بھی فیملی کے ساتھ سفر کرنے والوں سے سخت لہجہ یا تلخ کلامی کسی بھی طور پر مناسب نہیں تھی۔ اگر یہ تلخ کلامی واقعی ٹریفک وارڈن نے کی ہے تو یہ بھی سچ ہے کہ قانون شکنی کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ اگر گاڑی کی نمبر پلیٹ غیر قانونی تھی، چالان ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر اہلکار نے مبینہ طور پر بدتمیزی کی تو پھر وہ قانون کا محافظ نہیں، وہ بدمزاجی کا مجسمہ بن جاتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں دونوں جانب اہلکار اور شہری ایک دوسرے سے عدم برداشت، فوری غصے اور رد عمل کی بیماری کا شکار ہے اور یہی رویے معمولی بات کو بڑا تصادم بنا دیتے ہیں۔ اب اس کیس کی جامع تحقیقات ہونی چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ معاشرتی رویے اپنی جگہ پر، لیکن اگر قانون کی امپلیمنٹیشن ٹھیک ہوگی تو یقیناً اس طرح کے واقعات کو مستقبل میں ہونے سے روکا بھی جا سکتا ہے۔ وادی سوات ایک بار پھر فطرت کے بے رحم طوفان کی زد میں آ گئی ہے، لیکن اس بار صرف پانی نہیں آیا بلکہ موت کی لہریں بھی اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ بارشوں کے باعث پیدا ہونے والے سیلابی ریلے نے مختلف علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لیا اور چند لمحوں میں زندگی کو بے بسی میں بدل دیا۔ امام ڈھیرئی، فالگے، مانیہ، پنجگرام اور خاصہ خیلہ جیسے علاقے جو عام طور پر سیاحت، سبزہ زاروں اور خوبصورتی کی علامت سمجھے جاتے ہیں، وہ ایک ہولناک المیے کا منظر بن گئے۔ دریائے سوات میں اب تک 7 افراد دریا برد ہو چکے ہیں۔ اب تک 57 افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے، دیگر افراد کی تلاش جاری ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ خدشہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ مزید ہلاکتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ مناظر نہ صرف دکھ سے بھرے ہیں بلکہ سوالات سے بھی ظاہر اٹے ہوئے ہیں کہ یہ سانحہ پیش کیوں آیا؟ کیا یہ قدرتی آفت تھی یا انسانی لاپرواہی کا نتیجہ ہے؟ سوات کا خطہ جغرافیائی لحاظ سے پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے جہاں بارشوں کے بعد ندی نالے بکھر جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر ہنگامی حالات سے نمٹنے کی حکمت عملی، پیشگی وارننگ سسٹم اور انخلاء کے مؤثر منصوبے موجود نہ ہوں تو پانی کی ہر لہر موت بن جاتی ہے۔ اس سانحے میں یہی کچھ ہوا ہے۔ انتظامیہ نے ممکنہ طغیانی کی پیش گوئی تو کی تھی لیکن اس کا پیغام بروقت، مؤثر یا قابل عمل طریقے سے عوام تک نہیں پہنچایا، اس کی کوئی آؤٹ ریچ نہیں تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف مقامی لوگ
بلکہ سیاح بھی اس اچانک آنے والے موت کے سامان کا شکار بن گئے۔ کئی خاندان پکنک منانے نکلے تھے لیکن ان کے قدموں تلے زمین سرک گئی اور وہ پانی میں بہہ گئے۔ ان علاقوں میں انفراسٹرکچر کمزور اور حکومتی برساتی نالے اور رسائی بھی جو ہے وہ محدود ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جب دریائے سوات میں طغیانی آئی تو لوگوں کے پاس محفوظ جگہوں تک پہنچنے کا وقت نہیں تھا۔ امدادی کارروائیاں شروع ہوئیں لیکن ان میں وہ چابک دستی نہ تھی جو انسانی جانیں بچا سکتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ حکام پر عینی شاہد برستے ہوئے دکھائی دے رہا ہے کہ ریسکیو کے پاس وہ دستیاب وسائل موجود نہیں ہیں جو ریکوائرڈ ہیں۔ عینی شاہدین اس پر کیا کہہ رہے ہیں، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ ریسکیو کو کال کیا، وہ آ گئے لیکن لیٹ آ گئے۔ جب وہ آ گئے تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اوزار نہیں ہے، تو پھر وہ واپس چلے گئے۔ ریسکیو بھی ٹیمیں آئی بھی تھی، ان کے پاس شاید وہ ساز و سامان مکمل نہیں تھا جو ریسکیو کر سکتے۔ گھنٹہ تو لگا دیا انہوں نے آتے آتے، اور گھنٹہ لگا دیا، کبھی رسا پھینک تھے، باقی اندر نہیں گئے۔ ایک دوسرے کو فون کیا کہ آ جاؤ ادھر، لوگ پھنسا ہے، اور بہت ٹائم ہو گیا، آدھا 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا، آدھا لوگ جو ہے وہ پانی میں چلا گیا۔ انہوں نے بولا ہمارے پاس وہ کشتی نہیں ہے، پھر وہ چلے گئے، دوبارہ نہیں آئے، دوبارہ اس وقت آئے ہیں کہ جب وہ سیلاب کی نظر ہو گئے۔ بہرحال پاک فوج کی مدد سے کئی افراد کو بچا لیا گیا، لیکن کئی مقامات میں اب بھی کئی افراد پھنسے ہوئے ہیں جن کی زندگیاں لمحہ بلمحہ خطرے میں ہیں۔ اب اس افسوسناک صورتحال نے ہماری انتظامی تیاریوں پر ایک بار پھر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ قدرتی آفات ہر جگہ آتی ہیں لیکن ان سے نمٹنے کے لیے تربیت یافتہ ادارے، بروقت وارننگ سسٹم اور عوامی شعور کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بدقسمتی سے سوات جیسے سیاحتی اور حساس علاقوں میں یہ بنیادی عناصر یا تو موجود نہیں ہیں یا پھر بہت کمزور ہیں۔ نہ تو مقامی سطح پر ایسی آگاہی دی گئی ہے کہ لوگ خطرناک موسم میں دریاؤں کے قریب جانے سے گریز کرتے، نہ ہی حکومتی سطح پر ہنگامی منصوبہ بندی کی گئی تھی جو لوگوں کو وقت پر محفوظ مقام تک منتقل کر سکتی۔ ایک اور تشویشناک پہلو یہ ہے کہ متاثرہ افراد میں بڑی تعداد سیاحوں کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاحت کو فروغ دینے والی حکومتی کوششیں زمینی خطرات سے بے خبر ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سیاحتی علاقوں میں نہ تو ریڈ الرٹ ہوتا ہے، کوئی ایسا سسٹم موجود ہے کہ جو ویدر الرٹ دے، ویدر اپڈیٹ دے، نہ ہی مقامی پولیس یا سیاحت سے متعلقہ حکام نے موسمی حالات کے پیش نظر رسک الرٹ جاری کیا۔ اگر پہلے ان علاقوں میں داخلہ بند کر دیا جاتا یا وارننگ بورڈز نصب کیے جاتے تو شاید کئی جانیں بچائی جا سکتی تھیں۔ پھر یہ سوال بھی اہم ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو ہم کب سنجیدگی سے لیں گے؟ ہر سال مونسون کی بارشوں کے ساتھ پاکستان کے مختلف علاقوں میں سیلابی تباہ کاریاں ہوتی ہیں، لیکن ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں 10 سال پہلے موجود تھے۔ موسمیاتی ماہرین بار بار خبردار کرتے آئے ہیں کہ گلیشیئرز کے پگھلنے، غیر منظم اربنائزیشن، دریا کنارے غیر قانونی تعمیرات اور جنگلات کی بے دریغ کٹائی نے پاکستان کے دریاؤں کو مزید خطرناک بنا دیا ہے۔ اب یہ سانحہ محض چند گھنٹوں کا حادثہ نہیں، برسوں کی منصوبہ بندی کی ناکامی کا نتیجہ ہے جسے ہم آج بھگت رہے ہیں۔ اب ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ایک اور امپورٹنٹ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔